ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم حضرات، ہمارے عقیدے کے بارے میں سبق چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بارے میں ایمان لانے کا سبق ہم نے سب سے پہلا پڑھا، اس کے بعد فرشتوں کا، آسمانی کتابوں کا، انبیاء کرام علیہم السلام کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس کے بعد قیامت کے دن کا یقین کس طریقے سے دل میں رکھنا ہے، اس پہ ہمارا سبق پہنچ چکا ہے۔ آج ہم نے تقدیر کے بارے میں سیکھنا ہے۔ کس کے بارے میں سیکھنا ہے بھائی؟ تقدیر کے بارے میں سیکھنا ہے۔ تقدیر اس کو کہتے ہیں جو بندوں کے حق میں اللہ پاک فیصلہ فرما دیتا ہے، اس فیصلے کا نام تقدیر ہوتا ہے۔ تقدیر کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی ہے تقدیر مبرم، یہ کبھی بھی بدل نہیں سکتی۔ اس کے بارے میں اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں عرض بھی کرے گا، کوئی ولی دعا کرے، ماں باپ دعا کریں، نبی بھی دعا کرے، تو اللہ پاک اس کو دعا کرنے سے منع فرما دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم۔ کیا نام ہے اس کا؟ تقدیر مبرم۔ وہ جو اللہ کا فیصلہ ہو گیا، اس کے بارے میں فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ۔ دوسری جگہ پہ فرمایا لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم، یہ نہیں بدلتی۔ اگر نبی بھی دعا کریں گے اس کے بارے میں تو اللہ پاک ان کو دعا کرنے سے منع فرما دیں گے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم سے کچھ دعائیں کی، آخر میں جب یہ عرض کیا کہ اے اللہ میری امت میں اختلاف نہ ہو، تو اللہ پاک نے اس دعا سے حضور پاک کو منع فرما دیا۔ قوم لوط پہ جب عذاب آنا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بارے میں دعا کرنا چاہی تو اللہ پاک نے منع فرما دیا، فرمایا کہ اے پیارے ابراہیم تو دعا نہ کر، یہ ہمارا فیصلہ ہو گیا ہے، یہ عذاب آ کے رہنا ہے۔ یہ ہے وہ تقدیر۔ اس میں ہے انسان کا پیدا ہونا، کس جگہ پہ پیدا ہوتا ہے، مرنا، شادی کہاں ہوتی ہے، رزق کتنا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو تبدیل بولو نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے تقدیر کی، تقدیر شبہ مبرم۔ یہ وہ تقدیر ہے جس کا فیصلہ اللہ پاک فرما دیتا ہے لیکن اپنے بندوں پر موقوف فرماتا ہے۔ اگر اس کے بندے عاجزی انکساری کریں، گریہ وزاری کریں، روئیں اس کے حضور، دعائیں کریں، تو اللہ پاک اپنا فیصلہ تبدیل فرما دیتا ہے۔ اس کا ثبوت بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء عندہ ویثبت، اللہ کریم جو چاہتا ہے وہ لکھ دیتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے۔
وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں قرآن کریم میں کہ اس کے پاس کتاب کی اصل ہے۔ اس کی مثالیں بھی قرآن کریم سے دی جاتی ہیں اور بھی دی جا سکتی ہیں۔ تیسری قسم ہے تقدیر معلق، یہ اللہ پاک فرشتوں کے سپرد فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ لکھا گیا ہے کہ اس بندے نے فلاں جگہ کا سفر کرنا ہے، اگر یہ اس راستے پہ جائے گا تو ہلاک ہو جائے گا، اس راستے پہ جائے گا تو چوٹ لگ جائے گی، اور اس راستے پہ جائے گا تو خیریت سے پہنچ جائے گا۔ یہ 3 آپشن لکھے ہوتے ہیں، اور وہ ہے انسان کے اختیار کرنے سے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی اللہ کے بندے نے دعا دے دی، کسی اللہ کے ولی نے دعا دے دی، یا ماں نے دعا کر دی، یا باپ نے دعا کر دی، تو اللہ کریم اس کا رخ، اس کا منہ، اس کا جانا اسی راستے کی طرف فرما دیتا ہے جس طرف اس کی بہتری ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں دعا سے تقدیر کا بدل جانا۔ حدیث پاک بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اس تقدیر سے مراد تقدیر مبرم نہیں ہے، جس تقدیر کو دعا بدلتی ہے وہ تقدیر مبرم نہیں ہے، وہ تقدیر معلق ہوتی ہے، اور وہ بھی وہی ہونا ہوتا ہے جو اللہ کریم نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ اس میں ایک سوال اور سمجھ لیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ جب فیصلہ ہو گیا، لکھ دیا گیا کہ فلاں بندہ گناہ کرے گا، فلاں بندہ نیکی کرے گا، تو پھر گناہ کرنے پہ سزا کیوں؟ ہوتا تو وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہے، تو پھر گناہ پر سزا کا کیا مطلب ہے؟ اگر نہ لکھا ہوتا تو وہ نہ کرتا۔ نیکی پر جزا کا کیا مطلب ہے؟ نہ لکھا ہوتا تو وہ نہ کرتا۔ تو یہ سوال بالکل غلط ہے، یہ ہے اختیار کا مسئلہ۔ یہ نہیں ہے کہ جو لکھا ہے نیکی اور گناہ کے بارے میں، یہ نہیں ہے کہ جو لکھا ہے مجبور کر دیا گیا اس کے کرنے پہ، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو اختیار دینے کے بعد، اختیار عطا فرمانے کے بعد اپنے علم سے جانا کہ یہ کیا کرے گا، جو اس نے کرنا تھا وہ لکھ دیا، لکھ کر اسے مجبور نہیں کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے گناہ پہ پکڑ بھی ہے اور نیکی پہ جزا بھی ہے۔ اب آخر میں تقدیر کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں جس کا ازالہ ضروری ہے، یہ تقدیر پہ ایمان لانا ضروری ہے، یہ بات سمجھنا، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ تقدیر کے بارے میں زبان کھولنا یہ بعض صورتوں میں بندے کو کفر تک لے جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ میرے نصیب کچی پینسل سے لکھے ہوئے ہیں، معاذ اللہ من ذالک۔ مقدر کو گالی نہیں دینی چاہیے، کہتے ہیں نا اس کے مقدر برے ہیں، معاذ اللہ من ذالک، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اگر انسان کا ذہن ہوگا نا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر فرماتا ہے، تو پھر انسان کسی کے جانے پہ، کسی چیز کا نقصان ہونے پہ زیادہ پریشان نہیں ہوگا۔ وقتی طور پہ کچھ پریشانی ہوتی ہے، لیکن شریانے پھٹ جانا، اٹیک ہو جانا، ایسی پریشانی نہیں ہوگی جب انسان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہمیں حکم ہے کوشش کا، اسباب اختیار کرنے کا۔ لکھا تو ہوتا ہے کہ مریض نے ٹھیک ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، آپریشن تھیٹر میں جاتا ہے
پیچھے سے دعائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں دعائیں کرتے ہیں بھائی؟ جب لکھا ہے کہ اس نے ٹھیک ہونا ہے، جب لکھا ہے کہ اس نے ٹھیک نہیں ہونا، اس نے ہلاک ہو جانا ہے، مر جانا ہے، دعائیں کیوں کی جاتی ہیں؟ اسی لیے کی جاتی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ ہم اللہ کی رحمت پہ امید رکھ کے دعائیں کرتے ہیں، اور دعاؤں سے میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ تقدیر معلق تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم اپنے محبوب بندوں کے کہنے پہ ان کی دعائیں قبول فرما کے بیماروں کو شفا بھی عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ سے اگر عاجزی انکساری سے مانگتا ہے تو اللہ کریم اسے عطا بھی فرما دیتا ہے۔ تو مقدر، تقدیر، نصیب، ان کو برا نہیں کہنا چاہیے، ان کو گالی نہیں دینی چاہیے، اور اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہے انسان کوشش کرنے کے بعد اس پہ راضی ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جانا۔ موت آتی ہے اللہ کے حکم کے مطابق، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کا باپ، کسی کا کوئی جانور، کسی کی گاڑی، کسی کی کوئی چیز، کسی کی کوئی چیز نقصان میں چلی جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اب اس کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، پریشانی کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں آہو بقا نہ کرو، اللہ سے مدد چاہو نماز اور صبر کے ذریعے سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تقدیر پہ راضی ہو جانا، اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہے اس پہ راضی ہو جانا یہ ضروری ہے۔ انسان شکوہ کر کے بھی کیا کر لے گا؟ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو مانے گا تو قیامت کے دن مومنوں میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو تقدیر کے متعلق اپنا عقیدہ درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ ہمارے سبقوں میں کفر و شرک کا بیان، پھر بدعت کا بیان، 2 سبق کے بعد پھر جو ہمارے اسباب ہوں گے وہ انشاءاللہ غسل، وضو اور دیگر جو اعمال ہیں ان کے متعلق ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ ہمارا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی اور خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔